ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میری آرزو ہے کہ میں اللہ کے راستے میں جنگ کروں اور قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ان الفاظ کو 3 مرتبہ دہراتے تھے کہ میں اللہ کو گواہ کر کے کہتا ہوں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7227۔ عبدالرزاق نے بیان کیا، ان سے معمر نے، ان سے حمام بن بنبا نے، انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میرے پاس احد پہاڑ کے برابر سونا ہوتا تو میں پسند کرتا کہ اگر ان کے لینے والے مل جائیں تو 3 دن گزرنے سے پہلے ہی میرے پاس اس میں سے 1 دینار بھی نہ بچے، سوا اس کے جسے میں اپنے اوپر قرض کی ادائیگی کے لیے روک لوں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7228۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا، اگر مجھ کو اپنا حال پہلے سے معلوم ہوتا جو بعد کو معلوم ہوا تو میں اپنے ساتھ قربانی کا جانور نہ لاتا اور عمرہ کر کے دوسرے لوگوں کی طرح میں بھی احرام کھول ڈالتا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7229۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجۃ الوداع کے موقع پر ساتھ تھے، پھر ہم نے حج کے لیے تلبیہ کہا اور 4 ذی الحج کو مکہ پہنچے، پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بیت اللہ اور صفا اور مروہ کے طواف کا حکم دیا اور یہ کہ ہم اسے عمرہ بنا لیں اور اس کے بعد حلال ہو جائیں، سوا ان کے جن کے ساتھ قربانی کا جانور ہو وہ حلال نہیں ہو سکتے۔ بیان کیا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور طلحہ رضی اللہ عنہ کے سوا ہم میں سے کسی کے پاس قربانی کا جانور نہ تھا، اور علی رضی اللہ عنہ یمن سے آئے تھے اور ان کے ساتھ بھی ہدی تھی، اور کہا کہ میں بھی اس کا احرام باندھ کر آیا ہوں جس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام باندھا ہے۔ پھر دوسرے لوگ کہنے لگے کہ کیا ہم اپنی عورتوں کے ساتھ صحبت کرنے کے بعد منی جا سکتے ہیں اس حال میں کہ ہمارے ذکر منی ٹپکاتے ہوں؟ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فرمایا کہ جو بات مجھے بعد میں معلوم ہوئی اگر پہلے ہی معلوم ہوتی تو میں حدیث ساتھ نہ لاتا، اور اگر میرے ساتھ ہدی نہ ہوتی تو میں بھی حلال ہو جاتا۔ بیان کیا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سراقہ بن مالک نے ملاقات کی، اس وقت آپ بڑے شیطان پر رمی کر رہے تھے، اور پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہمارے لیے خاص ہے؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں بلکہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ بیان کیا کہ عائشہ رضی اللہ عنہا بھی مکہ آئی تھیں لیکن وہ حائضہ تھیں، تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تمام اعمال حج ادا کرنے کا حکم دیا، صرف وہ پاک ہونے سے پہلے طواف نہیں کر سکتی تھیں اور نہ نماز پڑھ سکتی تھیں۔ جب سب لوگ بطحا میں اترے تو عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ سب لوگ عمرہ و حج دونوں کر کے لوٹیں گے اور میرا صرف حج ہوگا؟ بیان کیا کہ پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن بن ابی بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ عائشہ رضی اللہ عنہا کو ساتھ لے کر مقام تنعیم جائیں، چنانچہ انہوں نے بھی ایام حج کے بعد ذی الحج میں عمرہ کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7230۔ یحییٰ بن سعید نے بیان کیا، انہوں نے عبداللہ بن عامر بن ربیعہ سے سنا کہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ ایک رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نیند نہ آئی، پھر آپ نے فرمایا، کاش میرے صحابہ رضی اللہ عنہم میں سے کوئی نیک مرد میرے لیے آج رات پہرا دیتا۔ اتنے میں ہم نے ہتھیاروں کی آواز سنی۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کون صاحب ہیں؟ بتایا گیا کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے کہا، میں آپ کے لیے پہرا دینے آیا ہوں۔ پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سوئے یہاں تک کہ ہم نے آپ کے خراٹے کی آواز سنی۔ ابو عبداللہ امام بخاری رحمہ اللہ نے بیان کیا کہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا، بلال رضی اللہ عنہ جب نئے نئے مدینہ آئے تو بحالت بخار حیرانی میں یہ شعر پڑھتے تھے، کاش میں جانتا کہ میں ایک رات اس وادی میں گزار سکوں گا، وادی مکہ میں، اور میرے چاروں طرف اذخر اور جلیل گھاس ہوگی،
پھر میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی خبر کی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7231۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رشک صرف دو شخصوں پر ہو سکتا ہے، ایک وہ جسے اللہ نے قرآن دیا ہے اور وہ اسے دن رات پڑھتا رہتا ہے، اور اس پر سننے والا کہے کہ اگر مجھے بھی اس کا ایسا علم ہوتا جیسا کہ اس شخص کو دیا گیا ہے تو میں بھی اسی طرح کرتا جیسا کہ یہ کرتا ہے۔ اور دوسرا وہ شخص جسے اللہ نے مال دیا اور وہ اسے اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، تو دیکھنے والا کہے کہ اگر مجھے بھی اتنا دیا جاتا جیسا اسے دیا گیا ہے تو میں بھی اسی طرح کرتا جیسا کہ یہ کر رہا ہے۔ ہم سے قتیبہ بن سعید نے بیان کیا، کہا ہم سے جریر نے پھر یہی حدیث بیان کی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7232۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہا، اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ نہ سنا ہوتا کہ موت کی تمنا نہ کرو تو میں موت کی آرزو کرتا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7233۔ قیس نے بیان کیا کہ ہم خباب بن ارت رضی اللہ عنہ کی خدمت میں ان کی عیادت کے لیے حاضر ہوئے۔ انہوں نے 7 داغ لگوائے تھے۔ پھر انہوں نے کہا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں موت کی دعا کرنے سے منع نہ کیا ہوتا تو میں اس کی دعا کرتا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7234۔ معمر نے خبر دی، انہیں زہری نے، انہیں ابی عبید نے جن کا نام سعد بن عبید ہے جو عبد الرحمن بن اظہر کے مولا ہیں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی شخص تم میں سے موت کی آرزو نہ کرے، اگر وہ نیک ہے تو ممکن ہے نیکی میں اور زیادہ ہو، اور اگر برا ہے تو ممکن ہے اس سے توبہ کر لے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7235۔ ابو اسحاق نے بیان کیا اور ان سے برا بن عازب رضی اللہ عنہ نے کہ غزوہ خندق کے دن خندق کھودتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی خود ہمارے ساتھ مٹی اٹھایا کرتے تھے۔ میں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حال میں دیکھا کہ مٹی نے آپ کے پیٹ کی سفیدی کو چھپا دیا تھا۔ آپ فرماتے تھے، اگر تو نہ ہوتا اے اللہ تو ہم ہدایت نہ پاتے، نہ ہم صدقہ دیتے، نہ نماز پڑھتے، پس ہم پر دل جمعی نازل فرما۔ اس معاندین کی جماعت نے ہمارے خلاف حد سے آگے بڑھ کر حملہ کیا ہے۔ جب یہ فتنہ چاہتے ہیں تو ہم ان کی بات نہیں مانتے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آواز کو بلند کر دیتے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7236۔ سالم ابو نضر نے بیان کیا جو اپنے آقا کے کاتب تھے، بیان کیا کہ عبداللہ بن ابی اوفیٰ رضی اللہ عنہ نے انہیں لکھا اور میں نے اسے پڑھا تو اس میں یہ مضمون تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دشمن سے مٹ بھیڑ ہونے کی تمنا نہ کرو اور اللہ سے عافیت کی دعا مانگا کرو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7237۔ قاسم بن محمد نے بیان کیا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے 2 لعان کرنے والوں کا ذکر کیا تو اس پر عبداللہ بن شداد نے پوچھا، کیا یہی وہ ہیں جن کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر میں کسی عورت کو بغیر گواہ کے رجم کر سکتا تو اسے کرتا؟ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نہیں، وہ ایک اور عورت تھی جو اسلام لانے کے بعد کھلے عام فحش کام کرتی تھی، مگر قاعدے سے ثبوت نہ تھا، یعنی 4 عینی گواہ نہیں تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7238۔ عطا بن ابی رباح نے بیان کیا، ایک رات ایسا ہوا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز میں دیر کی۔ آخر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نکلے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھیے، عورتیں اور بچے سونے لگے۔ اس وقت آپ حجرے سے برآمد ہوئے، آپ کے سر سے پانی ٹپک رہا تھا، غسل کر کے باہر تشریف لائے، فرمانے لگے، اگر میری امت پر یا یوں فرمایا لوگوں پر دشوار نہ ہوتا۔ سفیان بن عینہ نے یوں کہا، میری امت پر دشوار نہ ہوتا تو میں اس وقت اتنی رات گئے ان کو یہ نماز پڑھنے کا حکم دیتا۔ اور ابن جریج نے اسی سند سے سفیان سے، انہوں نے ابن جریج سے، انہوں نے عطا سے روایت کی، انہوں نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے، کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نماز یعنی عشاء کی نماز میں دیر کی
حضرت عمر رضی اللہ عنہ آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عورتیں بچے تو سو گئے۔ یہ سن کر آپ باہر تشریف لائے، اپنے سر کی ایک جانب سے پانی پہنچ رہے تھے، فرما رہے تھے اس نماز کا عمدہ وقت یہی ہے اگر میری امت پر شاق نہ ہو۔ عمرو بن دینار نے اس حدیث میں یوں نقل کیا، ہم سے عطا نے بیان کیا اور ابن عباس رضی اللہ عنہ کا ذکر نہیں کیا، لیکن عمرو نے یوں کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر سے پانی ٹپک رہا تھا، اور ابن جریج کی روایت میں یوں ہے آپ سر کے ایک جانب سے پانی پہنچ رہے تھے، اور عمرو نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میری امت پر شاق نہ ہوتا، اور ابن جریج نے کہا آپ نے فرمایا اگر میری امت پر شاق نہ ہوتا تو اس نماز کا افضل وقت تو یہی ہے۔ اور ابراہیم بن منذر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ نے کہا ہم سے معان بن عیسیٰ نے بیان کیا، کہا مجھ سے محمد بن مسلم نے، انہوں نے عمرو بن دینار سے، انہوں نے عطا بن ابی رباح سے، انہوں نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے، انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر یہی حدیث نقل کی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7239۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میری امت پر شاق نہ ہوتا تو میں ان پر مسواک کرنا واجب قرار دے دیتا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7240۔ انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے آخری دنوں میں صوم وصال رکھا، تو بعض صحابہ رضی اللہ عنہم نے بھی صوم وصال رکھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس مہینے کے دن اور بڑھ جاتے تو میں اتنے دن متواتر وصال کرتا کہ ہوس کرنے والے اپنی ہوس چھوڑ دیتے۔ میں تم لوگوں جیسا نہیں ہوں، میں اس طرح دن گزارتا ہوں کہ میرا رب مجھے کھلاتا پلاتا ہے۔ اس روایت کے مطابق سلیمان بن مغیرہ نے کی، ان سے ثابت نے، ان سے انس رضی اللہ عنہ نے، ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا جو اوپر مذکور ہوا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7241۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صوم وصال سے منع کیا، تو صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا کہ آپ تو وصال کرتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں کون مجھ جیسا ہے؟ میں تو اس حالت میں رات گزارتا ہوں کہ میرا رب مجھے کھلاتا پلاتا ہے۔ لیکن جب لوگ نہ مانے تو آپ نے ایک دن کے ساتھ دوسرا دن ملا کر وصال کا روزہ رکھا۔ پھر لوگوں نے عید کا چاند دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ اگر چاند نہ ہوتا تو میں اور وصال کرتا، اور گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تنبیہ کے لیے ایسا فرمایا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7242۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خانہ کعبہ کے حتیم کے بارے میں پوچھا کہ کیا یہ بھی خانہ کعبہ کا حصہ ہے؟ فرمایا کہ ہاں۔ میں نے کہا پھر کیوں ان لوگوں نے اسے بیت اللہ میں داخل نہیں کیا؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری قوم کے پاس خرچ کی کمی ہو گئی تھی۔ میں نے کہا کہ یہ خانہ کعبہ کا دروازہ اونچائی پر کیوں ہے؟ فرمایا کہ یہ اس لیے انہوں نے کیا ہے تاکہ جسے چاہیں اندر داخل کریں اور جسے چاہیں روک دیں۔ اگر تمہاری قوم قریش کا زمانہ جاہلیت سے قریب نہ ہوتا اور مجھے خوف نہ ہوتا کہ ان کے دلوں میں اس سے انکار پیدا ہوگا تو میں حتیم کو بھی خانہ کعبہ میں شامل کر دیتا اور اس کے دروازے کو زمین کے برابر کر دیتا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7243۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ہجرت کی فضیلت نہ ہوتی تو میں انصار کا ایک فرد بننا پسند کرتا، اور اگر دوسرے لوگ کسی وادی میں چلیں اور انصار ایک وادی یا گھاٹی میں چلیں تو میں انصار کی وادی یا گھاٹی میں چلوں گا۔ انصار کی فضیلت بیان کرنا مقصود ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7244۔ وہیب نے بیان کیا ان سے عمر بن یحییٰ نے، ان سے عباد بن تمیم نے اور ان سے عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا کہ اگر ہجرت نہ ہوتی تو میں انصار کا ایک فرد ہوتا، اور اگر لوگ کسی وادی یا گھاٹی میں چلیں تو میں انصار کی وادی یا گھاٹی میں چلوں گا۔ اس روایت کی مطابقت ابو تیاح نے کی، ان سے انس رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس میں درے کا ذکر ہے۔
صحیح بخاری حدیث نمبر 7245۔